اچھا، اب اس نماز کو کس قدر پڑھنا چاہیے؟ وسائل الشیعہ میں پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر فرماتے ہیں جعفر اگر تم روزانہ اس کو پڑھ سکو تو یہ دنیا اور آخرت تمہارے لیے دنیا آخرت کی ہر چیز سے بہتر. روزانہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھے، اور اگر 2 روز کے درمیان اس کو پڑھو، یعنی آلٹرنیٹ ڈے پہ اگر پڑھو، تو اس دوران تمہارے جو بھی گناہ ہوں گے وہ سارے بخش دیے جائیں گے ان 2 دنوں کے درمیان جو تم نے کیے. اور اگر یہ نہ کر سکو، مثلا روزانہ نہیں پڑھ سک رہے ہو اور آلٹرنیٹ ڈے پر بھی نہیں پڑھ سک رہے ہو، تو جمعے کے دن اس کو پڑھو، یعنی ہفتے میں 1 دن، ہر ہفتے جمعے کو روز پڑھو اس کو. اور یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو ہر مہینے 1 دفعہ نماز جعفر تیار پڑھو. اور یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لو. اس دوران جتنے بھی تمہارے گناہ ہوں گے وہ سارے بخشے جائیں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ فضیلت کے اعتبار سے روز کا ثواب زیادہ ہے بنسبت ہفتے میں 1 دفعہ پڑھنے کے، مہینے میں 1 دفعہ پڑھنے کے، سال میں 1 دفعہ. یعنی کوشش یہ کرے کہ جتنا بھی انسان کا ذوق ہو، جتنا اس نماز کے لیے رغبت پیدا ہو، اتنے فضائل سننے کے بعد تو انسان اتنی ہی زیادہ کوشش کرے اس میں. اور چھٹے امام ہمارے جملہ ارشاد فرماتے تھے خواہ رات ہو، خواہ دن ہو، خواہ سفر ہو، اس نماز کو پڑھتے رہو. اچھا، البتہ اس جو نماز ہے اس کو پڑھنے کا وقت فضیلت کیا ہے؟ وقت فضیلت کون سا ہے اور بہترین دن اور وقت کون سا ہے؟ تو روایات میں یہ چیز آئی ہے کہ ویسے تو کسی بھی دن پڑھی جا سکتی ہے، ظاہر ہے کوئی اس میں کوئی خاص دن ہی صرف پڑھی جا سکے، کسی اور دن نہیں، ایسا تو نہیں، ہر روز پڑھی جا سکتی ہے، روز پڑھنی چاہیے. لیکن جو سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے وہ روز جمعہ ہے، اور جو سب سے زیادہ فضیلت کا وقت ہے وہ ہے سورج جس وقت آفتاب ذرا دن چڑھ جائے، آفتاب کے بلند ہونے کے بعد، یعنی وہی 8-9 بجے کا جو تقریباً وقت ہوتا ہے جس وقت سورج بلند ہو جاتا، تو اس وقت جمعے کے روز اس وقت جو ہے اس نماز کو پڑھا جائے. اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے لکھا ہے کہ بہترین وقت ابتدائے روز جمعہ، یعنی بس جیسے ہی جمعے کا روز شروع ہو اور سورج ابھی نکلا ہو وہ اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے. اچھا، سفر میں بھی اس نماز کی بہت تاکید ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ نوافل یومیہ میں سفر میں دن کے نوافل ساقط ہو رہے تھے، اور عشاء کے جو نافلہ ہیں ان کو رجاء مطلوبیت کی نیت سے کہا تھا، آپ کو اگر بات یاد ہو تو. بہرحال لیکن سفر میں نماز شب کی بھی ویسی ہی تاکید ہے اور نماز جعفر تیار کی بھی اسی طرح سے. باقاعدہ عیون اخبار الرضا جو ہمارے 8ویں امام کی حدیثوں پر مشتمل کتاب ہے، اس کی دوسری جلد میں ایک صحابی امام رضا فرماتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے سفر خراسان کی ہر رات میں 8 رکعت نماز مستحبی کے بعد نماز جعفر تیار کی 4 رکعت ضرور پڑھا کرتے تھے. یعنی 8ویں امام سفر خراسان کی ہر رات کے اندر نماز جعفر تیار پڑھتے تھے. اچھا، اب کچھ خاص سال کے تاریخ ایسی ہے، خاص دن ایسا ہے کہ جس دن اس نماز کے لیے الگ سے خصوصیت آئی ہے پڑھنے کی، اور وہ ہے 25 ذی القعدہ عید دہو الارض. یہ بھی ہمارے 8ویں امام نے اس کی بہت تاکید کی ہے. 25 ذی القعدہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کیلنڈر وغیرہ پہ مارک کر کے رکھے کہ اس دن خاص نماز جعفر تیار کو پڑھنا، نماز جعفر تیار. اور سال کی ایک خاص رات ہے، اس کو بھی مارک کر کے رکھیں، یہ مس نہیں ہونی چاہیے. بہار الانوار کی 7ویں جلد میں ہے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے، یعنی شب نیمہ شعبان، اس میں خاص طور پر ہمارے 8ویں امام نے بہت تاکید کی ہے کہ نماز جعفر تیار پڑھی جائے. دنوں کے اعتبار سے 25 ذی القعدہ، اور اگر افضلیت کے اعتبار سے کہا جائے کہ سال میں نمبر 1 افضلیت کون سی ہے نماز جعفر تیار کی، تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے یہ شب نیمہ شعبان، 15 شعبان کی شب کی تاکید سب سے زیادہ ہے. تو اس نماز کو پڑھا جائے. پھر کن مقامات پر اس نماز کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے؟ دیکھیں، آئمہ کے جتنے بھی حرم، ان سب کے اندر، تمام آئمہ کے حرموں، انسان سفر زیارات کے اوپر جاتا ہے، سفر حج و عمرہ پہ جاتا ہے، جتنے بھی عطاوات عالیات کے جو سفر ہیں
ان سب میں ہر جگہ پر نماز جعفر طیار کو پڑھنا بہت فضیلت کا حامل ہے، خاص طور پر حرم امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ 8ویں امام کے حرم میں خاص طور پر شیخ عباس قمی نے مفاتی میں بھی اس کو لکھا ہے کہ علامہ مجلسی نے شیخ بہائی کے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ جو شخص بھی امام علی رضا کے یا کسی بھی معصوم کے حرم کی زیارت کے لیے جائے اور وہاں پر جا کر وہ نماز جعفر طیار پڑھے، نماز جعفر طیار، تو ایسا ثواب ملے گا جیسے 1000 حج اور 1000 عمرہ اس نے انجام دیا ہو، اور 1000 غلام راہ خدا میں آزاد کیے ہوں، اور 1000 وہ جہاد انجام دیے ہوں جو پیغمبر اسلام کے ساتھ اس نے انجام دیے تھے۔ یہ ثواب ملتا ہے حرم امام رضا میں اور تمام حرموں میں نماز جعفر طیار پڑھنے کا۔ خاص کچھ جگہ ہیں اس کی، حرم ائمہ، وہاں پر اس نماز کی بہت تاکید آئی ہے۔ اچھا، اب کتنی رکعت کی یہ نماز ہے؟ تو ابھی 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اور اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ دیکھیے، ویسے تو فجر کے طریقے سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، الحمد کا سورہ پڑھنا ہے۔ اچھا، کچھ سورے الحمد کے بعد ڈائریکٹ تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آگے چل کر جن کا ذکر ہوگا اس پہ اکتفا کر سکتے ہیں کہ ہم صرف سورہ الحمد ہی پڑھیں۔ لیکن کچھ خاص سورے ہیں، کچھ خاص سورے جو کہ بہت زیادہ اثر پذیری رکھیں گے اگر آپ پڑھ لیں، اور کوئی اتنے زیادہ مشکل سورہ بھی نہیں ہے ان کا پڑھنا۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ زلزال پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ والعادیات پڑھنی ہے، تیسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ نصر پڑھنی ہے، اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھنی ہے۔ یہ 4 رکعت، ظاہر 2 رکعت مکمل ہو جائے گی، تشہد سلام، اس کے بعد دوسری 2 رکعت پڑھی جائیں گی، اور پھر انہی سوروں کے بعد کچھ ریکمینڈڈ تسبیحات ہیں جو پڑھنا ہوتی ہیں، یعنی ہر رکعت میں کچھ تسبیحات ہیں۔ ان تسبیحات 300 مرتبہ تسبیحات پڑھی جائیں گی، یعنی ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیحات ہیں، یعنی وہی تسبیحات اربع سب جی ابھی آ رہے ہیں، ساری ابھی سوال سارے آپ کے کور ہو جائیں گے جتنے بھی دماغ میں آ رہے ہیں آپ کے۔ تو تسبیحات اربع، اور ایک سوال آتا ہے کہ ان تسبیحات سے پہلے کیا بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ بسم اللہ پڑھنی ضروری نہیں، پڑھنا بھی کوئی چاہے تو پڑھ لے، لیکن یعنی نماز غلط نہیں ہوگی، لیکن بسم اللہ پڑھنی ضروری نہیں۔ لیکن اس کا ایک خاص طریقہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد اور دوسرے سورے کے بعد دوسرا سورہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بھی آپ نے پڑھ لیا تو ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیحات پڑھی جائیں گی، 15 مرتبہ رکوع سے پہلے، 10 بار رکوع میں، 10 بار رکوع سے کھڑے ہو کر، 10 بار پہلے سجدے میں، 10 بار پہلے سجدے سے بیٹھ کر، پھر 10 بار دوسرے سجدے میں، 10 بار استغفر اللہ میں، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان، پھر 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں، اور مرتبہ سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ، تو اس طرح سے مل ملا کے 75 مرتبہ تسبیحات اربع آ جائیں گی، الحمد دوسرا سورہ، اور اس کے بعد تسبیحات کو اس طریقے سے پڑھا جائے تو ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کا باقاعدہ ہم نے کس کی پوسٹ بھی بنا دی تھی کہ اس نماز کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، اور ویسے آپ میں سے اکثر نماز جعفر طیار سے واقف ہی ہیں، لیکن تسبیحات کی ترتیب کچھ اس انداز کی ہو جاتی، اور اگر جائے تو وہ بھی جو کام کرنے والے ہیں انہوں نے اچھا وہ بنا دیا ہے کہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی رکعت جو ہوگی تو الحمد کے بعد سورہ زلزال، پھر 15 مرتبہ تسبیحات، پھر سمع اللہ اور سجدہ، اور اس طرح سے کر کے، اور پوری 4 رکعتیں انہوں نے اس فلو چارٹ کے اندر جو ہے وہ پیش کی ہیں۔ بہرحال یہ تو آپ نے سمجھ ہی لیا ہے، تو صرف سورہ الحمد پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں، اور ڈائریکٹ تسبیحات اس طرح سے پڑھنے جس طرح پیچھے ابھی آپ نے دیکھا۔ البتہ جو سوروں کے اعتبار سے شیخ صدوق اور ان کے والد فرماتے تھے، جنہیں صدوقین کہا جاتا ہے، یعنی دونوں صدوق کہلاتے ہیں، شیخ صدوق اور ان کے والد، وہ فرماتے تھے 4 رکعات میں الحمد کے بعد سورہ توحید بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ کو سورہ زلزال یاد نہیں ہے اور سورہ نصر یاد نہیں ہے وغیرہ، اس کو چھوڑ کر آپ سورہ توحید 4 رکعات میں الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھ لیں۔ اور علامہ مجلسی فرماتے تھے ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کافرون اور سورہ توحید بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی سمجھیں کہ علامہ مجلسی نے اس کا اضافہ اور کر دیا کہ یہ الحمد کے بعد یہ دونوں سورے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، کافرون اور توحید، اور شیخ صدوق کہتے تھے فقط سورہ توحید پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں،
اور علماء نے یہ بھی کہا کہ دوسرا سورہ مکمل طور پہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے. اچھا، اب دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا رکوع اور سجدہ میں تسبیحات اربع جو ہم پڑھیں گے تو کیا ذکر و رکوع اور سجود پھر بھی پڑھنا پڑے گا؟ کیا یہ کافی ہے کہ مثلا ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب 10 مرتبہ رکوع میں 10 مرتبہ سجدے میں پڑھنا ہے تو کیا ضروری ہے ہم ذکر رکوع الگ سے بھی پڑھیں، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم وغیرہ والا جو ذکر ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جی ہاں، یہ ذکر کفایت کر جاتا ہے. تسبیحات اربع اگر آپ نے پڑھنی تو پھر ذکر رکوع اور سجدے کی ضرورت نہیں. لیکن کوئی پھر بھی ذکر رکوع سجدہ پڑھ لے الگ سے، خاص مخصوص ذکر یا الگ سے کوئی اور ذکر رکوع اور سجدہ کے طور پر، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نماز پہ فرق نہیں پڑے گا. البتہ فقط تسبیحات اربع بھی پڑھی جائیں تو بھی کافی کفایت کر جائے گا. اچھا، اب ایک مسئلہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ تسبیحات اربع پڑھتے پڑھتے اکثر اس کی مقدار میں تعداد میں شک ہو جاتا ہے. اچھا، اب اس میں 2 مرحلے ہوں گے. کیا یہ شک آپ کو دوران نماز ہوا ہے یا نماز کے بعد ہو رہا ہے؟ نماز کے بعد ہو رہا ہے تو شک پہ توجہ نہیں دینی، وہ تو ابھی آگے چل کے بھی آ جائے گا. اگر دوران نماز شک ہو رہا ہے آپ کو، ابھی نماز آپ کی چل رہی ہے اور آپ کو شک ہو رہا ہے کہ مثلا 15 مرتبہ تو حالت قیام میں پڑھنی تھی، اب آپ گنتی بھی جا رہی تھی، اب آپ پزل ہو گئی کہ میں نے 12 دفعہ پڑھی ہے 15 دفعہ پڑھی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ پھر آپ کم پر بنا رکھیں. آپ سمجھیں کہ 12 پڑھی اور 3 دفعہ اور پڑھ لیں. جو جس جگہ پہ آپ کو 10 دفعہ پڑھنی ہے، جیسے رکوع سجدہ اور دیگر مقامات کے اوپر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے 10 پڑھی ہیں 8 پڑھی ہیں، تو کم پر بنا رکھیں، سوچیں کہ 8 پڑھی ہیں 2 اور پڑھ لیں. اچھا، یہ تو شک یعنی یہ اس وقت کی بات ہے نماز کے دوران. اچھا، اب یہ یقین ہو کہ کسی جگہ میں نے کم پڑھی ہیں، مثلا آپ کو بعد میں یاد آ رہا ہے جب آپ رکوع یا سجدے میں گئی ہوئی ہیں آپ کہ ارے میں نے یہ تو مثلا قیام کی حالت میں تو 15 دفعہ پڑھنی تھی، مجھے تو یاد پڑ رہا ہے میں نے اس میں بھی 10 پڑھی، اور ابھی آپ اب رکوع میں یا سجدے میں اب کیا کریں؟ تو اب جو جتنی کمی تھی وہ اگلی جو بار تسبیحات اربع آپ کو پڑھنی ہے اس میں وہ اضافہ کر کے پڑھ لیں. مثلا آپ کو تھا کہ 5 وہاں پہ میری رہ گئی تھی، تو اب سجدے کے اندر آپ 15 دفعہ پڑھ لیں، یا جہاں پہ بھی آپ کو یاد آئے جو بھی تسبیحات اربع آگے پڑھنے کا موقع ہو اس میں وہ جو بھولی ہوئی تسبیحات ہیں وہاں پر آپ اس کو ایڈ کر لیں. تو اور اگر نماز کے بعد یاد آئے کہ ارے مجھے تو ابھی یاد آ رہا ہے کہ اس میں تو 15 دفعہ پڑھنی تھی، میں نے 10 دفعہ پڑھی، اس کا مطلب ہے کہ فی رکعت میں نے 5 تسبیحات کم پڑھی، تو آپ رجاء مطلوبیت کی نیت سے 20 دفعہ تسبیحات اربع نماز کے بعد بھی پڑھ لیں. یعنی جتنی کم ہوئی ہیں ان کو نماز ختم ہونے کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور اگر غلطی سے تسبیحات اربع کو آپ نے زیادہ پڑھ دیا، پڑھتے ہوئے جا رہی تھیں 10 دفعہ پڑھنی تھی اور آپ نے وہی 15 دفعہ پڑھ دی مثلا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، نماز بالکل صحیح ہے. اگر زیادہ ہو جائیں تسبیحات تو فرق نہیں پڑتا. ایک سہولت اس کے اندر تسبیحات اربع کے سلسلے میں نماز جعفر طیار کی ایک سہولت اور بھی ہے. وہ سہولت کیا ہے کہ اگر جلدی ہو آپ کو تو تسبیحات کو نماز کے بعد بھی انجام دے سکتے ہیں. مثلا آپ نے کہا کہ میں 2 رکعت نماز عام طریقے سے پڑھ لیتی ہوں، مثلا آپ نے الحمد پڑھی اور دوسرا سورہ پڑھنا تھا نہیں پڑھنا تھا، دونوں صورتوں میں آپ نے پڑھا نہیں پڑھا، اس کے بعد 2 رکعت نماز فجر کے طریقے سے پڑھ لی، اور اس کے بعد ہر 2 رکعت میں 150 دفعہ تسبیحات اربع ہیں کیونکہ 75 تو آپ نماز کو ختم کرنے کے بعد اگر آپ جلدی میں ہیں، آپ کو کسی کام سے جانا ہے جس کو اس میں کہا جاتا ہے مستعجل کے لیے، یعنی جس کو جلدی ہو، وہ نماز کو جیسے کہ عام طور پر ان جو مقامات کے اوپر جیسے مقامات مقدسہ پہ جا رہے ہیں، ریاض الجنہ کے اندر نماز جعفر طیار پڑھیں، وہاں اتنی دیر کھڑے ہونے نہیں دیتے، مشکلات ہوں گی، تو آپ نے جلدی 2 رکعت نماز پڑھ لی اور اس کے بعد ذرا ہٹ کر جب آپ کو ہٹا دیا گیا تسبیحات اربع آپ نے الگ سے 150 دفعہ یا 150 دفعہ الگ سے پڑھ لی. یا یہ بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ جلدی ہے تو 2 رکعت کر کے دونوں نمازیں یعنی 4 رکعت پڑھنے کے بعد 300 مرتبہ تسبیحات اربع نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی. لیکن یہ علماء نے کہا کہ مستعجل کے لیے جو جلدی میں ہے یا عدد وغیرہ گننا جس کے لیے مشکل ہو رہا ہو یا وہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، بہرحال ایسی صورتحال ہے، تو ٹھیک ہے، پھر وہ بعد نماز ایک ساتھ تمام تسبیحات کو ایک ساتھ پڑھ لے. تو اچھا، ایک سہولت ایک اور بھی ہے اس کے اندر، کیا دونوں نمازوں کے درمیان وقفہ دے سکتے ہیں؟
مثلاً ہم نے ابھی 2 رکعت 4 رکعت ہی نماز ہے نا، 2 رکعت ابھی پڑھی، اس کے بعد ہم کچھ وقفہ دینا چاہتے ہیں، اتنی جلدی ہمیں ابھی نہیں پڑھنا ہے، کوئی کام درپیش ہو گیا، تو اس میں وقفہ بھی دے سکتے ہیں۔ البتہ علماء فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ اس دوران پھر کوئی کلام نہ کیا جائے، وقفہ دے دیں، کلام بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے، ثواب یہ ہے، فائدہ اس میں زیادہ ہے، اثر پذیری زیادہ ہے اگر ان دونوں رکعات کے درمیان آپس میں بات چیت نہ کریں کسی سے، تو نمازوں کے درمیان وقفہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ علماء ایک چیز اور فرماتے ہیں کہ جو نماز جعفر طیار کے جو آخری سجدہ ہے اس میں تسبیحات اربع کے بعد ایک خاص دعا ہے، وہ اگر پڑھ لی جائے، یہ بھی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، تو اثر پذیری بہت بڑھ جاتی ہے۔ سبحان من لبس العز والوقار، یہاں سے جو یہ دعا شروع ہوتی ہے، یہ خاص طور پر یہ کتابوں میں آپ کو مل جائے گی، اتنا وقت نہیں کہ اس کو مکمل پڑھا جائے، تو اس دعا کو خاص طور پر پڑھا جائے، اور دعا کو اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر کہیں ترجمہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کسی جگہ پہ تو ترجمہ بھی اس کا پڑھ لیں، اگر عربی نہیں پڑھنی آتی کسی کو۔ اور اس میں ایک سوال اور بھی ہوتا ہے کہ نماز جعفر طیار کو کیا قضا کی نیت سے انجام دے سکتے ہیں؟ تو قضا سے مراد یہ کہ جس روزانہ اگر آپ کو پڑھنا تھی، یہ ہے کہ اس دن نہیں پڑھ سکتے اس نماز کو، مثلا ایک ہی دن میں، مثلا آپ کو روزانہ نماز جعفر طیار پڑھنی ہے اور ایک دن مس ہو گیا، تو جو پچھلے والی جو دن کی نماز ہے وہ اگلی دن کی نمازیں اس دن آپ 2 نمازیں پڑھ لیں۔ اس کو قضا کہنا تو مشکل ہے، لیکن چلیں اس طور پر کہ جو رائج ہے کہ قضا کی نیت سے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے اگر کسی دن کی نماز یہ مس ہو جائے۔ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جب اتنا ثواب ہے تو کیا ہم اپنے زندہ افراد کے لیے یا مرحومین کے لیے کی نیابت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا کوئی شخص چاہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے پڑھ لیں جو زندہ ہیں، تو وہ پچھلی مرتبہ آ گیا تھا کہ زندہ کے لیے نیابت کے اعتبار سے نماز نہیں ہو سکتی، نماز مستحب، اور ظاہر واجب تو خیر پڑھی نہیں جا سکتی جب تک کوئی شخص زندہ ہو، لیکن نماز مستحب بھی نیابت نہیں ہو سکتی۔ البتہ مرحوم کی نیابت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص کہے کہ ہم اپنے مرحوم والد کی طرف ان کی نیابت میں اس نماز کو پڑھ رہا ہوں، تو یہ تو صحیح ہے، لیکن زندہ کے لیے نیابت نہیں ہو سکتی۔ البتہ زندہ اور مرحوم دونوں کے لیے نماز ہدیہ ضرور کی جا سکتی ہے، یعنی نماز آپ خود پڑھیں اور اس کا ثواب زندہ اور مرحومین کو جو ہے وہ ہدیہ کر دیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جس قدر بھی ان کے مقام زندہ اور مرحومین کے بڑھتے چلے جائیں گے، نماز پڑھنے والے کے لیے بھی وہ اس کا مقام اسی طرح سے بلند ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس نماز کی بڑی اس لحاظ سے تاکید ہے۔ پھر ایک سوال اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کیا نماز جعفر طیار کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں، نماز جعفر طیار کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا۔ پھر آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا بھی آیت اللہ عیسیٰ قاسم کے اس مسجد کے اندر تو لوگ ایسا لگ رہا تھا جماعت سے پڑھ رہے ہوں، وہ ایک اور مسئلہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ یعنی جمعی طور پر پڑھ سکتے ہیں، یعنی سب لوگ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن پڑھ اپنی اپنی رہیں، جماعت نہیں ہو رہی، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں، یا اگر کوئی شخص آگے کھڑا بھی ہے تو بآواز بلند وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کی سن کر وہ بھی دہراتے رہیں ساتھ ساتھ۔ لیکن نماز کوئی بھی مستحب نماز سوائے 2 نمازوں کے، نماز عرابی اور نماز استسقاء جو ہم نے پچھلی دفعہ بتائی تھی، ان کے علاوہ کوئی نماز مستحب جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتی، نماز جعفر طیار بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک مسئلہ اور بھی کہ نوافل یومیہ کے ساتھ نماز جعفر طیار کا تداخل کر سکتے ہیں، یعنی ہم نوافل یومیہ پڑھ رہے ہیں، اب نوافل یومیہ الگ پڑھیں، نماز جعفر طیار الگ پڑھیں، تو کیا یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نوافل یومیہ کے ساتھ ہی نیت کر لیں نماز جعفر طیار کی؟ مثلا نافلہ مغرب بھی 4 رکعت ہوتی ہے، 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، طریقہ بھی تقریباً الحمد اور دوسرا سورہ اسی طرح کا، یہ بس تسبیحات اس کے اندر ذرا زیادہ ہیں، تسبیحات اس میں پڑھی جاتی ہیں۔ تو ہمیں نافلہ مغرب ہی کے اندر اگر ہم نماز جعفر طیار کا طریقہ ڈال دیں اور دونوں کی نیت کر لیں اس اعتبار سے، تو جی ہاں یہ تداخل جائز ہے، یعنی آپ نافلہ مغرب میں یا کسی بھی اور نافلہ کے اندر نماز جعفر طیار کا طریقہ ڈال کے اگر اس کو پڑھ لیں تو دونوں نمازیں آپ کی ہو جائیں گی، یعنی نافلہ مغرب کا بھی ثواب مل جائے گا اور نماز جعفر طیار کا بھی مل جائے گا، الگ سے اس نماز کو نہیں پڑھنا پڑے گا۔ یہ ایک اچھا اس میں تداخل ہے، حتیٰ کہ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر نوافل آپ کے قضا ہو گئے، آپ کو پچھلے کسی دن کے نافلہ آپ سے چھوٹ گئے تھے، ان کی قضا میں بھی نماز جعفر طیار کا طریقہ ڈال کے تداخل کیا جا سکتا ہے۔ تو جی نیت دونوں کی کر لیں کہ میں نماز جعفر طیار بھی، یعنی طریقہ نماز جعفر طیار کا اس کے اندر رکھیں اور ساتھ میں نافل مغرب کی نیت بھی اس کے اندر ہو، تو یہ دونوں نمازیں اس انداز سے شمار ہو جائیں گی۔ پھر اس کے اندر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا نماز جعفر طیار کو نماز شب کے عنوان سے پڑھ سکتے ہیں؟
یعنی ہمیں نماز جعفر طیار کو نافلہ کے مغرب کے بجائے ہم نماز شب کے مثلا ابتدائی جو آپ کو پڑھنی ہے رکعت نماز شب کی نیت سے جو پڑھی جاتی ہیں، تو جی ہاں نماز شب کے ساتھ بھی نماز جعفر طیار کا تداخل جو ہے ہو جاتا ہے. تو اور اس تداخل کے لیے باقاعدہ الگ سے روایات آئی ہیں، الگ سے روایتیں سلسلے کے اندر آئی ہیں، اور جس کی بنا پر یہ نماز غفیلہ کے لیے اور نماز جعفر طیار کے لیے کہ ان نمازوں کو ملانے کا جو حکم ہے، تو اس کے لیے الگ سے روایات آئی ہیں. تو اس کا تداخل نماز شب کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے اور نماز نوافل کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. اچھا، اب ایک چیز ہے کہ نماز جعفر طیار کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز جعفر طیار کو بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز جعفر طیار کو سواری کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں. ہر لحاظ سے جس طرح عام مستحب نمازوں کا حکم ہے، اسی طریقے سے نماز جعفر طیار کا بھی.